بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی مجھے اس مقام پر لے آئے گی۔ میں اتنی بے بس محسوس کروں گی۔ آج میں اپنے آپ کو کمزور تر محسوس کر رہی تھی، اور یہ سب میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ کاش میں نے وہ غلطی نہ کی ہوتی تو آج مجھے اس قدر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی وجود میرے پیچھے موجود ہو۔ میں سالوں سے محنت کر رہی تھی، لیکن کبھی بھی میں نے عزت کا سودا نہیں کیا تھا، بلکہ اب جب میرا نام اتنا بڑا ہو چکا تھا تو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی ایک لمحے میں میری عزت تباہ کر دے۔ اسی وجہ سے میرے کام اور نام کو خطرہ تھا۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی، لیکن اب خوش بھی تھی کہ اس ایک رات کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں اس کمرے میں آئی تو وہ چہرہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب ایک اہم شخص کا کام ہوگا۔ جب میں روم کو دیکھ رہی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ایک عرصے سے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن اس کے پاس وہ ویڈیو تھی جس کی وجہ سے میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں اس کے چہرے کو بھی صحیح سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھی مشکل سے نظر آ رہی تھیں۔ جب اس نے کہا، وقت آ گیا ہے کہ تمہیں وہ سب کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، تو میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ مزید بولا کہ اس کے بعد میں تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، لیکن میں نے شرط رکھی ہے کہ پہلے میری ویڈیو ڈیلیٹ کرو، پھر میں تمہیں اپنے قریب آنے دوں گی۔ میں نے دو ٹوک کہا کیونکہ مجھے اس پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن اب میری شرط پوری ہو چکی تھی، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ تبھی وہ میرے قریب بڑھنے لگا۔ میں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے چہرے سے وہ ماسک ہٹ جائے اور میں اسے پہچان سکوں۔ تبھی ہمت کر کے ایک جھٹکے سے میں نے وہ ماسک اس کے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تو میرا نام روشن آرا ہے۔ میں اپنے ابا کی لاڈلی تھی۔ ابا نے مجھے کافی ناز و نخروں سے پالا تھا۔ میری والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، لیکن ابا ہمیشہ میری ہر بات مانتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ابا کے ساتھ پہلی بار انڈسٹری گئی تھی۔ وہ جگہ میرے لیے بہت نئی تھی، لیکن ابا پروڈیوسر تھے اور ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا۔ مجھے بھی یہ عزت ملنے لگی تھی۔ ابا ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں ایک اچھی ایکٹریس بنوں، اور انہوں نے مجھے بھرپور سپورٹ کیا، پر میں اپنی محنت کی بدولت کامیاب ہونا چاہتی تھی۔ مجھے ایکٹنگ کا شوق شروع سے ہی تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی یہ کہے کہ میرے ابا کی وجہ سے مجھے یہ رتبہ ملا ہے۔ جس دن میرا پہلا انٹرویو تھا، اس دن بھی ابا بہت خوش تھے۔ وہ مجھے لینے آئے، میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، روشی، تمہارا انٹرویو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سب کو اپنی ایکٹنگ سے متاثر کرے، تاکہ سب جان سکیں کہ یہ محمود خان کی بیٹی ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے تنگ آ کر کہا، نہیں ابا، میں یہ نہیں چاہتی کہ لوگ آپ کے نام سے مجھے جانیں۔ میں اپنا الگ نام بنانا چاہتی ہوں۔ ابا خاموش ہو گئے۔ میرا پہلا انٹرویو بہت کامیاب رہا۔ جس لڑکے کے ساتھ میری پہلی شوٹنگ تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ فینس کی ڈیمانڈ تھی کہ میری شوٹنگ اس کے ساتھ ہو، اور یوں اچانک ہمارے جوڑے کو سب نے بہت پسند کیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایک اور شوٹ کروں، لیکن وہ لڑکا جب مجھے دیکھتا تو نظر انداز کر دیتا، جیسے اسے میرے ساتھ شوٹ کرنے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، کیا تمہیں میرے ساتھ شوٹ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس کے پیچھے تمہارے ابا کا ہی ہاتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا، تمہارے ابا نے مجھے زبردستی تمہاری وجہ سے یہ موقع دیا ہے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ شوٹ کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، ایسی باتیں مت کرو، میرے ابا نے نہیں بلکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔
میری قابلیت کی وجہ سے مجھے یہ بڑا موقع ملا ہے، میری شہرت کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے۔ ہاں، میرے ابا نے مجھے سپورٹ کیا ہے۔ جب وہ بولا کہ دیکھو، تمہارے ابا نہیں چاہتے کہ میں تمہارے ساتھ شوٹ کروں، میں جھٹ سے بولی وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، تمہارے ابا اچھے انسان نہیں ہیں، تم نہیں جانتی کہ لوگوں کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے۔ وہ یہ کہہ کر مجھے میرے ہی باپ کے خلاف کر گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا کہ کسی نے میرے ابا کی شخصیت پر انگلی اٹھائی تھی، اور میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ابا کو بتایا کہ وہ شخص آپ کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا۔ ابا نے جواب دیا، بیٹا جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی باتیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دو، تبھی آدمی آگے بڑھتا ہے۔ میں نے بھی آج کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، اور اسی لیے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہی باتیں میں بھی ہمیشہ مانتا ہوں، لیکن اس شخص کی باتیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، کیونکہ اس نے بہت زیادہ پرعزم ہو کر یہ بات کہی تھی۔ پر میں کسی بھی حال میں اس کے ساتھ شوٹنگ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ہمارے فینس بھی ہمیں ساتھ دیکھنا چاہتے تھے۔ میری شہرت بھی افنان کے ساتھ زیادہ بڑھ رہی تھی۔ میں نے ابا کو بتا دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شوٹنگ کروں گی۔ ابا نے میری ضد کے آگے ہار مان کر اس کی منتیں کی تھیں۔ وہ زیادہ پیسے لے کر جیسے تیسے میرے ساتھ شوٹنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، میں افنان کے قریب تر ہوتی چلی گئی، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے افنان سے محبت ہو گئی تھی۔ جب بھی ہماری پارٹی ہوتی، میں ابا کو یہ ضرور کہتی کہ افنان کو بھی مدعو کیا جائے۔ میری بات پر ابا سر تھام کر رہ جاتے۔ آخر تم اسے کیوں مدعو کر رہی ہو؟ وہ اچھا انسان نہیں ہے، تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ لیکن میں نے ابا سے یہی کہا کہ مجھے اس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کام کی وجہ سے جتنا زیادہ میں اس کے ساتھ رہوں گی، میرے مداح اور فینس مجھے اتنا ہی پسند کریں گے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آخر کار ابا مجبور ہو کر اسے بھی پارٹیوں میں مدعو کرتے تھے، اور یوں افنان بھی پارٹیوں میں آتا تھا۔ میں زیادہ وقت افنان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ایک دن افنان نے کہا کہ اسے مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی بات پر میں چونک گئی۔ وہ مجھے ایک اکیلی جگہ لے آیا اور کہا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے ابا کن کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے ابا ایسے انسان ہیں کہ وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ کوئی میرے ابا کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے، اور مجھے یہ بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو خود ہی اس لڑکی سے بات کر لو۔ اس نے ایک عورت کی طرف اشارہ کیا جو پارٹی میں انجوائے کر رہی تھی۔ وہ عورت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے افنان سے کہا، اس عورت کا میرے ابا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ افنان نے جواب دیا، یہ تو تمہیں وہ عورت خود ہی بتائے گی۔ میرا کام تھا کہ میں آگاہ کروں تاکہ تم اپنے ابا سے خود کو بچا سکو۔ میں ابھی تک یقین نہیں کر رہی تھی۔ میں نے افنان سے کہا، شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ میرے سگے والد ہیں، تم مجھے ان کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ افنان نے کہا کہ میں ان کے خلاف نہیں کر رہا، بس تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم بہت اچھی جا رہی ہو، لیکن تمہارے ابا کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی اداکارہ اپنی مرضی کی شوٹنگ کرے۔ انہیں صرف اپنی بتائی ہوئی فلمز اور پروجیکٹس پر کام کرنا پسند ہے۔ افنان کی باتوں نے میری حیرت کو انتہا پر پہنچا دیا۔ اب میں نے اس عورت پر نظر رکھی اور اچانک دیکھا کہ وہ عورت چھپتے چھپاتے کہیں جا رہی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک کمرے میں گئی۔ دروازے سے ہلکا سا جائزہ لے کر دیکھا تو میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ عورت میرے ابا سے پیسے مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب مجھے پیسے دو۔ جب میرے ابا نے پیسے دیے تو ابا نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا اور خوشی سے کہا، مجھے یقین تھا کہ تم میرا کام کرو گی، تم ایسے ہی اگر میرے کام آتی رہو تو میں تمہیں اتنے زیادہ پیسے دیتا رہوں گا۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ باقی پروڈیوسرز کی طرح میرے ابا بھی ایسے بن گئے ہیں۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ رات کو ابا میرے کمرے میں آئے اور مجھے سینے سے لگا کر کہا، بتاؤ بیٹی، پارٹی کیسی رہی؟
تمہاری وجہ سے میں نے افنان کو پارٹی پر بلایا تھا، ورنہ تو وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اسے عزت دینا نہیں آتی۔ ابا نے مجھے ابھی تک گلے سے لگا رکھا تھا اور مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ شاید یہ افنان کی باتوں کا اثر تھا یا پھر کچھ دیر پہلے کمرے میں دیکھے ان لمحوں کا، لیکن ایک جھٹکے سے مجھے افنان کا خیال آیا اور میں نے بہادری دکھائی، ابا سے الگ ہوئی۔ ابا بھی میرے کمرے سے چلے گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ میں ابا کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہ رہی ہوں۔ میں نے افنان کو فون کیا اور کہا، میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، کیا ہم کہیں کافی پینے جا سکتے ہیں؟ افنان نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں تمہارے گھر ہی آ رہا ہوں، 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ میں فوراً تیار ہو گئی اور افنان سے مل کر میرا دل کچھ بہل گیا تھا۔ میں نے افنان کو بتا دیا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، میں نے خود اس عورت کو دیکھا تھا جو پیسے مانگ رہی تھی، اور ابا اسے ایسے مل رہے تھے جیسے وہ ان کی پرانی دوست ہو۔ افنان میرے پاس آیا اور کہا، پلیز اپنی ہر بات اپنے ابا سے شیئر مت کیا کرو، مجھے پتا ہے کہ وہ تمہارا باپ ہے اور تم ان کے خلاف نہیں جاؤ گی، پر تمہیں یہ سچائی بتانا ضروری تھا تاکہ اگر کل کو کچھ غلط ہو جائے تو تم کوئی قدم اٹھا سکو۔ اگر میڈیا نے یہ سب دیکھ لیا کہ جیسا تمہارا باپ عورتوں کے ساتھ تعلقات بناتا ہے اور ان کا استعمال کرتا ہے، تو تمہارے ابا کے ساتھ تم بھی بدنام ہو جاؤ گی۔ تمہارے ابا تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ یہ سب تم سے چھپ کر کریں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری عزت خاک میں ملے، کیونکہ اس انڈسٹری میں کوئی کسی کا باپ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کی بیٹی، سب عام ہے یہاں۔ کل کو کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے گا اور تمہیں اپنے باپ پر شک بھی نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے تمہارا اپنے باپ کا ہاتھ ہے۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا ہو گئی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک طرف افنان ہے جو میری عزت کی اتنی پرواہ کرتا ہے، اور دوسری طرف میرا اپنا باپ ہے جو ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ مجھے ساری زندگی باپ کا پیار ہی زیادہ ملا تھا، پر اب یہ سب دیکھ کر دل ٹوٹ گیا تھا۔ آخر وہ کیوں چاہتے ہیں؟ میں نے افنان سے پوچھا تو میرا چہرہ تھام کر بولا کہ تم بہت خوبصورت ہو، ایسی لڑکیوں کی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تمہارے ہر پروجیکٹ کا پروڈیوسر تمہارا باپ ہے، تو اس کے پاس تمہیں لے کر کافی آفرز آتی ہوں گی، جس کے بدلے میں تمہارے ابا کو لاکھوں روپے کی آفرز ملتی ہیں۔ انہی پیسوں کی خاطر بڑے بڑے پروڈیوسر ایکٹریسز کی عزت نیلام کرتے ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ افنان کی بتائی ہوئی سچائی کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ماں کا پیار مجھے اتنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جب میری ماں زندہ تھی تو ابا اماں پر بہت سختی کرتے تھے اور اماں کو اکثر ڈانٹتے تھے، لیکن وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے لیے وہ بہت زیادہ فینسی کپڑے لاتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے وہ ماڈرن کپڑے پہننے کی عادت تھی، پر اماں ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ تم وہی کپڑے پہنو جن کی اسلام میں اجازت دی گئی ہے، لیکن ابا یہی کہتے تھے کہ ابھی چھوٹی ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ ابا کا کہنا تھا کہ پابندی لگا کر ہم اسے خود سے دور نہیں کر سکتے، یہ ہماری اپنی اولاد ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ شاید ماں کے پیار سے زیادہ مجھے باپ کا پیار ملا ہے اور ابا میرے لیے سب صحیح کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلنے لگا کہ سب درست نہیں ہے۔ میرے ابا نے مجھے غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کی ہے۔ ایک دن وہی عورت ہمارے گھر آ گئی جسے میں نے ابا کے ساتھ اکیلے دیکھا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہی عورت ابا کا ساتھ دیتی تھی اور وہ گھناؤنا فیل کرتی ہے، جس سے کافی ایکٹریس کی عزت برباد ہوتی ہے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، اسے دیکھ کر مجھے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے کافی کھلنا ملنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے ایک حد تک ہی اس سے بات کی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے افنان کو بتایا کہ وہی عورت ہمارے گھر آئی ہے۔ افنان نے پوچھا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ دونوں کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس سے ہمیں آسانی ہوگی اور ہم جان سکیں گے کہ تمہارے ابا آگے کیا کرنے والے ہیں۔ میں نے ان کی باتیں سنی اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو بھی نیوز تھیں ہم اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن روشنی کو اب تیار کرنا ہوگا تاکہ وہ اس حسن کے ساتھ پروجیکٹ پر سائن کر لے۔
اس طرح پروجیکٹ کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب ابا میری عزت خرید رہے ہیں اور مجھے میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اگلا پروجیکٹ افنان کے ساتھ ہی کروں۔ میں نے فوراً افنان کو یہ خبر سنائی۔ افنان نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے تمام پروجیکٹس تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے فینس ہمیں ایک ساتھ بہت پسند کر رہے ہیں۔ افنان نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے ابا کو ساری سچائی بتا دو کہ تم یہ پروجیکٹ میرے ساتھ کرنا چاہتی ہو، اور ہاں، پلیز تم اپنے باپ کی نہ ماننا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں وہ اس پروجیکٹ کے لیے تمہیں دھمکی نہ دیں جیسے وہ باقی ایکٹریس کو دیتے ہیں اور ڈرا دھمکا کر ان سے کام کرواتے ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ابا کے پاس جا کر سچائی ظاہر کی کہ میں افنان کے ساتھ پروجیکٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ابا بہت غصے میں آ گئے اور کہا، کیا میں تمہیں انڈسٹری میں اس لیے لایا تھا کہ تم اپنی مرضی کرو؟ تم شاید بھول رہی ہو کہ میری وجہ سے تم یہاں تک پہنچی ہو، لیکن اب تم افنان کے ساتھ کوئی پروجیکٹ نہیں کرو گی۔ اگر تم نے کوئی پروجیکٹ کیا تو حسن کے ساتھ کرو گی۔ میں آج ہی حسن کو بلا رہا ہوں، تم اس سے ملو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ وہ کیسا انسان ہے۔ یقیناً تمہیں اس کی نیچر پسند آئے گی۔ ابا کی باتیں سن کر میں بہت بے بس ہو گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد حسن بھی آ گیا۔ اس کی شکل سے ہی وہ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ کافی بے تکلفی سے پیش آ رہا تھا تاکہ میں اس سے باتیں کر سکوں، لیکن میں نے اسے اپنی حد میں ہی رکھا تھا۔ ابا نے زبردستی میرا پروجیکٹ حسن کے ساتھ سائن کروا لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ افنان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ وہ پروجیکٹ کروں گی۔ پروجیکٹ کی شروعات میں ہی مجھے کافی مشکلات پیش آئیں۔ حسن پارٹی پر بھی آیا، لیکن ابا نے میری لاکھ منتوں کے باوجود بھی افنان کو مدعو نہیں کیا تھا۔ میں نے خود ہی افنان کو دعوت دی تھی۔ جب اچانک ہی حسن نے پارٹی کے دوران مجھے ڈرنک سرو کیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے وہ شربت دیا، اسے پینے کے بعد میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا اور مجھے ایسا لگا کہ شاید اس میں کچھ ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا، بس اتنا یاد تھا کہ میں اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اگلے دن میں نے اپنا موبائل دیکھا تو وہاں کسی کی کال آئی تھی۔ جیسے ہی کال اٹھائی، کسی نے کہا، کل رات بہت مزہ آیا، تم ایسے ہی خوش رہا کرو۔ اس کی بات سن کر مجھے عجیب لگا۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ کیا تم نے میری ڈرنک میں کچھ ملایا تھا؟ وہ شخص بولا، میں تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ کل رات تم بہت خوش تھیں اور تمہیں خوش دیکھ کر میں نے تمہاری ویڈیو بنا لی۔ اگر تمہیں ویڈیو چاہیے تو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ اس نے وہ ویڈیو بھیجی۔ ویڈیو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ویڈیو میں میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ نیچے یہ میسج بھی تھا کہ اگر تم چاہتی ہو اور یہ ویڈیو پوری انڈسٹری میں پھیلنے سے بچ جائے تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، سمجھی؟ یہ پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ویڈیو بہت عجیب تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ مجھے میری عزت کا بہت خیال تھا اور اب جو میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ سب بہت پریشان کن تھا۔ مجھے افنان کی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس سب کے پیچھے میرا اپنا باپ ہے۔ وہ اس طرح کی دھمکی سے مجھے اور حسن کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے اور مجھے مجبور کر رہا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر میں ڈر کر حسن کے ساتھ پروجیکٹ کرنے پر تیار ہو جاؤں گی۔ اور ویسے بھی حسن کے علاوہ کون یہ حرکت کر سکتا تھا؟ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب سے حسن نے میری زندگی میں انٹری لی تھی، میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً افنان کو کال کی اور اسے بتایا کہ میں بری طرح پھنس گئی ہوں۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ مجھے حسن پر شک ہے۔ تمہارے باپ نے تمہیں دھمکانے کے لیے اس کا سہارا لیا ہوگا۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس لیے میں نے افنان سے کہا کہ فوراً میرے پاس آ جائے۔ میں ابا کو حسن کی سچائی بتانا چاہتی ہوں۔ افنان فوراً میرے گھر آ گیا۔ ابا نے افنان کو گھر میں آتے دیکھا تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں روک دیا اور کہا، ابا آپ اس وقت کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے افنان کو بلایا ہے، وہ میرے لیے آیا ہے، آپ اسے اندر آنے سے نہیں روک سکتے۔ ابا نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا،
دیکھو روشی، تم صحیح نہیں کر رہی ہو۔ میں نے تمہارے سارے پروجیکٹس حسن کے ساتھ سائن کیے ہیں، اب تمہیں اسی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ ابا کی بات سن کر میں چیخ اٹھی اور بولی، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ میں راضی ہو تو گئی ہوں حسن کے ساتھ کام کرنے میں، پر پھر بھی آپ نے اتنا گھناؤنا کھیل رچا۔ آپ نے وہی کیا جو آپ باقی ایکٹریس کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں آپ کی اپنی بیٹی ہوں۔ ابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ افنان پر ایک تلخ نظر ڈال کر اپنا سر جھٹک کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد حسن کا میسج آیا کہ تم نے جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا۔ تم نے ہمارے درمیان افنان کو لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ صرف میرے ساتھ رہو، کیونکہ تمہارے سارے پروجیکٹ میرے ساتھ سائن ہوئے ہیں۔ اب میں تمہاری یہ ویڈیو ایڈٹ کر کے پوری سوسائٹی میں پھیلا دوں گا۔ اس کے بعد تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اور ہاں، تمہارا باپ بھی میرے ساتھ ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حسن اتنا گر جائے گا۔ اس نے مجھے خبردار کیا کہ اگر تم نے کسی کو بھی یہ بات بتائی، خاص طور پر افنان سے بھی یہ بات کی، تو تمہیں خوب پچھتانا پڑے گا۔ بس وہی کرو جو میں کہوں گا۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو میں یہ ویڈیو بالکل ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور وہ سب کروانا چاہتا ہوں جو میں چاہوں گا۔ میں تم سے ایک رات کے لیے ہوٹل میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ وہ مجھ سے نہ جانے کیا ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ 2 دن ہی گزرے تھے اور میں نے اسے میسج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب دوبارہ حسن نے کہا، لگتا ہے کہ تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں، اسی لیے تم مجھ سے نہیں ملنا چاہتی۔ اگر یہی بات ہے تو میں تمہیں پوری انڈسٹری میں بدنام کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں افنان کے ساتھ بھی بدنام کر دوں گا۔ تمہارے ابا کو تو پیسوں سے میں نے خرید لیا ہے، اور ویسے بھی وہ کسی بھی حال میں اپنے پروجیکٹ کو میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا نام اور بھی بڑا ہو۔ یہ سب سن کر میں نے تڑپ کر کہا، نہیں، میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے جگہ بتاؤ۔ حسن نے ہوٹل کا نام بتایا اور میں بے چینی سے اس کے پاس چلی گئی۔ مجھے نہیں یقین آیا کہ میں اس موڑ پر پہنچ گئی ہوں۔ میں بہت بے بس ہو گئی تھی۔ بس میں کسی طریقے سے چاہتی تھی کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ افنان کا نام آئے۔ تبھی میں مجبور ہو کر اس کمرے میں چلی گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو اس نے اپنے چہرے کو ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا کیا جو تم یہاں پر آ گئی۔ جب سے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، اور اب دیکھو تم یہاں بھی آ گئی ہو۔ اس کی بات پر میں نے صاف کہا، ٹھیک ہے، اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، پھر ہی تم میرے قریب آ سکتے ہو۔ میری تلخ باتوں کو سن کر شاید وہ بھانپ گیا کہ میں اپنے ارادے میں پختہ ہوں اور اسے اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس لیے اس نے ہار مان کر وہ ویڈیو میرے سامنے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ پھر بھی میں سوچ رہی تھی کہ یہ سامنے بیٹھا شخص کون ہے۔ وہ حسن کی طرح نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ حسن کی جسمانی بناوٹ کافی دبلی پتلی تھی، جبکہ یہ شخص بہت بڑا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، میں نے اس کا چہرہ نقاب سے ہٹا دیا۔ جیسے ہی اس کا ماسک اترا، میرے وجود میں سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ وہ کوئی حسن نہیں تھا، بلکہ وہ شخص تھا جسے میں سب سے قریب سمجھتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں ششدر رہ گئی اور فوراً پوری قوت کے ساتھ اسے دھکا دے کر وہاں سے دبے پاؤں بھاگ گئی۔ گھر واپس آ کر میرا وجود کپکپا رہا تھا اور میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ہوا تھا وہ حقیقت تھی یا کوئی خوفناک خواب۔ بار بار وہ لمحے میری آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ابا میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ بتاؤ تم کہاں گئی تھی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابا کو کیا بتاؤں۔ کچھ دیر بعد ابا نے دوبارہ پوچھا، کیا تم حسن کے ساتھ پروجیکٹ کرو گی؟ ابا کے چہرے پر تشویش دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔
اب کچھ بھی بچا نہیں تھا۔ تبھی میں نے کہہ دیا کہ ہاں، میں حسن کے ساتھ تمام پروجیکٹس کروں گی، مجھے سب کچھ اس کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ ابا میری بات سن کر چونک گئے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، روشن آرا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تم اتنی بدل کیوں گئی ہو؟ کل تک تم افنان افنان کر رہی تھیں، آج کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ ابا کی باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان کے گلے لگ گئی۔ مجھے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی جو اس شخص نے مجھ سے کہی تھیں۔ اس شخص نے مجھے ابا سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، یہاں تک کہ وہ مجھے ابا کے خلاف بغاوت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں بھی اس کی باتوں پر یقین کرتی گئی کہ میرے ابا ایسے ہی ہیں۔ میں بھول گئی تھی کہ میں اپنے ابا کی سگی اولاد ہوں۔ افنان کی میٹھی باتوں میں اس قدر پھنس گئی تھی کہ مجھے یہ اندازہ بھی نہیں ہوا کہ جو مجھے بلیک میل کر رہا ہے وہ افنان بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے پھر سے وہ سب یاد آیا جب میں اس کمرے میں گئی تھی۔ وہ شخص میرے قریب آیا اور جب میں نے اس کے چہرے سے ماسک ہٹایا تو وہ افنان تھا۔ افنان کا چہرہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں یقین کرنے سے انکار کر رہی تھی کہ یہ افنان ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں حسن کے ساتھ ہی تمام پروجیکٹس کروں گی اور افنان کو نظر انداز کروں گی۔ افنان پھر سے میرے پاس آیا۔ شاید اسے لگا تھا کہ میں اس کی باتوں میں دوبارہ آ جاؤں گی۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اسے تھپڑ دے مارا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ افنان نے کہا کہ تم نے بہت غلط کیا یہ تھپڑ مار کر، تم نے اپنی بربادی کو دعوت دی ہے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ میری حالت اس وقت سے غیر ہو گئی تھی کہ میں یہ سب کچھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اب میں کافی پچھتاتی ہوں کہ کاش میں نے افنان کی باتوں پر یقین نہ کیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ ابا بہت خوش ہو گئے تھے کہ میں حسن کے ساتھ خوشی خوشی پروجیکٹ کر رہی ہوں اور کوئی اعتراض نہیں کر رہی۔ انہی دنوں وہ عورت دوبارہ ابا کے پاس آئی۔ ابا کو اس نے رپورٹ دی کہ ہماری انڈسٹری کافی اچھی جا رہی ہے، لیکن افنان کی ہیروئن کی طبیعت خراب ہے، جس کی وجہ سے اب نئی ہیروئن اس کے ساتھ کام کرے گی۔ میں اس پر نظر رکھ رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ ابھی تک ایسی کوئی حرکت نہیں کر رہا جس سے ہماری ایکٹریس کی عزت مجروح ہو۔ میں نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ابا خوش ہو گئے اور اپنی جیب سے ایک چیک نکال کر اس عورت کو دیا۔ میرے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا نے اس عورت کو اس نیت سے رکھا ہوا تھا۔ میں آج تک یہی سمجھتی آئی کہ یہ عورت ایکٹریس کے اسکینڈل بنا کر ابا کی مدد کرتی ہے، بدلے میں ابا اسے پیسے دیتے ہیں، لیکن اب مجھے اس عورت کی اصل حقیقت نظر آ گئی تھی۔ ابا اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ نجمہ، تم جب سے یہاں آئی ہو تب سے آج تک کسی بھی لڑکی کی عزت برباد نہیں ہوئی۔ میں اپنی روشنی کو جب سے انڈسٹری میں لے کر آیا ہوں تب سے اور بھی زیادہ محتاط ہو گیا ہوں تاکہ کہیں افنان میری بیٹی کی عزت برباد نہ کرتے۔ میں یہ سچائی روشن آرا کو نہیں بتا سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے کریئر پر توجہ نہیں دے سکے گی اور میں نہیں چاہتا کہ اس طرح اس کی زندگی پر اثر پڑے، لیکن جب بھی وہ افنان سے ملتی تھی تب میں تمہیں اس کے پیچھے لگاتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اب افنان کو وہ بھلا چکی ہے۔ ابا نے جیسے ہی یہ باتیں نجمہ سے کی تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ مجھے وہ لمحہ یاد آیا جب میں نے افنان کو تھپڑ مارا تھا اور افنان نے کہا تھا کہ اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ یہ سوچ کر میرا وجود کپ کپانے لگا تھا کہ کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اگر افنان کے پاس وہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے اور اس نے میرے خلاف اسے استعمال کر لیا تو میں کیا کروں گی؟ پوری انڈسٹری میں میں بدنام ہو جاؤں گی۔ آج تک میں یہی سمجھتی رہی کہ ابا میرے خلاف ہیں، وہ صرف اپنی انڈسٹری کی خاطر مجھ سے یہ سب کروا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ابا تو مجھے افنان کے چنگل سے بچا رہے تھے اور یہی ان کا خوف تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔
جب انہی دنوں مجھے افنان کا پیغام آیا کہ ایک کلک کی مار ہے اور اس کے بعد تم پوری انڈسٹری میں بدنام ہو جاؤ گی۔ ابھی بھی وقت ہے، میری بات مان لو۔ اس وقت بھی تم میرا ادھورا خواب چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً میری بات مان لو۔ میں بات کو یہیں ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا پلان بنایا تھا اور کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن اگر تم میرا چہرہ نہ دیکھتی تو میں اپنے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا، پر تم نے اچھا نہیں کیا۔ لیکن اب اس سے پہلے کہ تمہاری وہ ویڈیو پھیلا دوں، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ اس کی باتیں سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا میں اپنے ابا کو سچائی بتا دوں یا حسن کا سہارا لوں؟ حسن کی مدد لینے کا خیال بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں دوبارہ افنان کے پاس نہیں جا سکتی۔ اگر میں اس کے پاس گئی تو یقیناً وہ مجھے لوگوں کی نظروں میں مزید گرانے کے لیے کچھ نہ کچھ اور کرے گا۔ میں اس کے ٹریپ میں دوبارہ نہیں پھنس سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے حسن سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ میں حسن کے پاس گئی اور اسے ساری بات بتا دی۔ حسن سر تھام کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم جانتی بھی نہیں ہو کہ افنان ہماری انڈسٹری کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ وہ ایسی انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے جو ہمیشہ ہماری انڈسٹری کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔ تمہارے ابا جو بھی ایکٹر ہائر کرتے ہیں، افنان اس کے متبادل ہوتا ہے۔ فینس کی ڈیمانڈ پر ہم نے تمہارا پہلا شوٹ افنان کے ساتھ کروایا تھا، لیکن ہم تمہارے ابا کے نقطۂ نظر کو نہیں جانتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم یہ انڈسٹری چھوڑ دو اور یوں ہمارا کریئر خراب ہو۔ اسی لیے تمہاری ضد کے سامنے تمہارے ابا نے ہار مان لی اور افنان کو تمہاری شوٹنگ کے لیے قبول کر لیا۔ وہ افنان کو تمہارے ارد گرد بھی نہیں بھٹکنے دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ افنان تمہیں استعمال کرے گا اور تمہیں اس ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کرے گا۔ میں نے حسن کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، پلیز اب انہیں یہ سب نہ بتانا۔ میں نہیں چاہتی کہ ابا کو یہ معلوم ہو کہ میں افنان سے ملی ہوں، کیونکہ وہ مجھے بہت پہلے سے ہی بلیک میل کر رہا تھا۔ میں افنان کے کہنے پر سب کچھ کرتی گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا نام خراب ہو، اس کا شکار بن کر بدنام ہو جاؤں اور میرا کریئر ختم ہو جائے، اور ابا کو لگے کہ یہ سب کچھ اس کا میری زندگی میں شامل ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے اس کی باتوں پر عمل کیا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا نام خراب ہو، اس کا شکار بن کر بدنام ہو جاؤں اور میرا کریئر ختم ہو جائے، اور ابا کو لگے کہ یہ سب کچھ اس کا میری زندگی میں شامل ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے اس کی باتوں پر عمل کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ تم کر رہے ہو، لیکن ایک دن جب میں نے اس کے چہرے سے نقاب اٹھایا تو مجھے پتا چلا کہ وہ افنان ہے۔ میں کہاں جانتی تھی کہ افنان نے ابھی تک میری ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی ہوگی، کیونکہ میں نے اس سے شرط رکھی تھی کہ میں اس کے قریب تب آؤں گی جب وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرے گا۔ حسن نے میری بات سنی اور اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ اس نے کہا کہ افنان کو سب کے سامنے بے نقاب کرنے اور سب باتیں سب کو بتانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ حسن نے کہا کہ مجھے افنان کے پاس دوبارہ جانا ہوگا اور اس سے ملنا ہوگا۔ حسن نے جلدی سے ایک چھوٹی سی چپ میرے کپڑوں کے ساتھ لگا دی تھی تاکہ ہم افنان کی حرکتوں کو بے نقاب کر سکیں، جس سے وہ ساری باتیں سن سکتا تھا۔ پھر میں افنان کے پاس دوبارہ چلی گئی، لیکن اس بار افنان نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا۔ افنان مجھ سے اسی کمرے میں ملا اور کہا، جب سے میں تم سے ملا ہوں میری یہی خواہش تھی کہ باقی ایکٹریس کی طرح تمہیں بھی اپنے جال میں پھنساؤں اور پھر سارا الزام تمہارے باپ پر لگا دوں، کیونکہ تمہارا باپ میرا بہت بڑا دشمن ہے۔ تمہارے باپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا۔ تمہارے باپ نے میڈیا کو پیسے دے کر میرا منہ بند کروا لیا تھا۔ وہ عورت جو تمہارے والد سے ملتی تھی وہ صرف اسی مقصد کے تحت ملتی تھی، کیونکہ تمہارے والد اسے پیسے دے کر الزامات ہٹوا لیتے تھے۔ لیکن اب میں نے بہتر چال چلی ہے اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں استعمال کر کے تمہارے والد کو رسوا کر دوں گا، پھر وہ میڈیا کا سہارا بھی نہیں لے سکے گا۔ میں نے اس عورت کو خریدنے کی بہت کوشش کی تھی اور وہ عورت تمہارے باپ کے ساتھ ہی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہیں اور اس عورت کو تمہارے باپ کے خلاف کر دوں۔ میں نے یہ سب کر لیا تھا، لیکن ایک جگہ میں پھنس گیا۔ جب تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا
اس کی باتیں سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ افنان نے دوسری بار مجھے کیوں بلایا ہے۔ افنان نے کہا کہ وہ اس بار بھی میرا ہی سہارا لے گا اور یقیناً میرے ابا کو بدنام کرے گا۔ میں نے اسے کہا کہ پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں بہت معصوم ہوں، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ جب وہ بولا کہ یہ ایک بہت بڑا راز ہے، دراصل تمہارا باپ ایک بہت برا انسان ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میری ماں بھی ایک وقت میں ایکٹریس تھی اور میں ہمیشہ دیکھا کرتا تھا کہ میری ماں افسردہ رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ تمہارے باپ سے ملنے جا رہی تھی، لیکن تمہارا باپ ہمیشہ میری ماں کو دھتکار دیتا تھا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میری ماں نے میرے ابا کو چھوڑ دیا۔ ایک روز میں نے تمہارے باپ کو دیکھا اور جان گیا کہ میری ماں کی حالت کی وجہ تمہارا باپ ہے۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے باپ کی عزت بھی خاک میں ملا دوں گا، کیونکہ میری ماں تمہارے باپ کو چاہتی تھی، لیکن تمہارے باپ نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میری ماں مجھ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی، وہ صرف تمہارے باپ سے محبت کرتی تھی۔ یہ بات مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس دن سے میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں تمہارے باپ کو اتنا بدنام کر دوں گا کہ وہ کسی کو شکل دکھانے کے لائق نہ رہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہارے باپ کو رسوا کر دوں، لیکن تمہارے باپ نے اس عورت کو خرید لیا تھا جو میڈیا کی ہیڈ تھی۔ وہ عورت تمہارے باپ مل گئی تھی اور ہمیشہ ساری خبریں مٹا دیتی تھی۔ تمہارے باپ بھی اس عورت سے کہتے تھے کہ میری بیٹی پر نظر رکھو تاکہ افنان نامی لڑکا اس کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ تمہارے باپ کو شک تھا کہ اس سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، لیکن اسے یقین نہیں آیا۔ آج تک اسے یقین نہیں ہوا۔ دیکھو، میں نے تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں پھنسا لیا ہے۔ اب تمہارا باپ میرے ہاتھوں رسوا ہوگا اور میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ میں ہر روز یہی خواب اپنی آنکھوں میں لے کر سوتا تھا کہ اگلے روز میری جیت ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ وہ عورت رکاوٹ بن جاتی تھی۔ لیکن آج کی رات میرے انتقام کی رات ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کر رہا تھا کہ اسے تھپڑوں سے پیٹ دوں۔ مجھے حسن کی بات یاد آئی، جب حسن نے کہا تھا کہ یہ چپ افنان کی ساری باتیں ریکارڈ کر لے گی اور ہم اسے میڈیا میں پھیلا دیں گے، جس سے افنان کا سارا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے تمہیں خاموش رہنا پڑے گا۔ افنان ایسی باتیں کرے گا کہ تمہیں اس پر حملہ کرنے کا دل چاہے گا، لیکن تمہیں خود پر قابو پانا ہوگا، کیونکہ اس چپ میں تمہاری باتیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہوں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی پریشانی کا اظہار ریکارڈ ہونے دو۔ میں حسن کی یہ باتیں سوچ کر خاموش رہی، لیکن اب میں حسن کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ اس کمرے میں آئے گا اور افنان کا کام ختم ہو جائے گا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ حسن اتنی دیر کیوں ہو رہا ہے کہ اچانک دروازہ دھڑام سے کھل گیا اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ حسن پولیس کے ساتھ آیا تھا اور میڈیا بھی بہت زیادہ تھی۔ ہر کوئی مجھے بھی کیپچر کر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی کیونکہ اب میں بدنام ہو چکی تھی۔ میں افنان کے ساتھ کمرے میں تھی، لیکن حسن نے وہ چپ مجھ سے واپس لی اور اس چپ کی مدد سے افنان کے تمام راز سب کے سامنے بے نقاب کر دیے۔ اس نے افنان کی ساری باتیں میڈیا کے سامنے پیش کی۔ افنان کا یہ کھیل ختم ہو چکا تھا اور سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ان سب کے پیچھے افنان کا ہاتھ تھا۔ میرے ابا کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ کیسے افنان مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ میں نے اپنے ابا کی گلے لگ کر معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ان کے خلاف جو کچھ کیا اس کی میں دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میں دل ہی دل میں آپ سے نفرت کرنے لگی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ باقی ایکٹریس کی طرح مجھے بھی اسی نظریے سے دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت برا سوچا، لیکن یہ بھول گئی کہ آپ میرے سگے باپ ہیں۔ پر افنان مجھے آپ کے خلاف کر رہا تھا۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ وہ ایسا لڑکا ہے تو میں کبھی اسے منہ بھی نہ لگاتی۔ میرے ابا نے مجھے معاف کر دیا اور یوں میں حسن کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ افنان بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ میرے ابا نے مجھے بتایا کہ افنان کی ماں میرے پیچھے تھی، لیکن آج تک میں نے کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ میں سب ایکٹریس کی عزت کرتا تھا، اسی طرح میں نے اس کی ماں کی بھی عزت کی۔ میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ انڈسٹری میں کسی لڑکی کا نام میرے ساتھ جڑے۔ میرے دل میں بس ایک ہی عورت تھی جو میری بیوی اور تمہاری ماں تھی۔ میں نے اس کی زندگی میں اس پر بہت سختیاں کی،
لیکن اب میں چاہتا تھا کہ اس کی روح کے ساتھ کچھ برا نہ کروں۔ یوں عفنان جیسا غلط انسان ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔